لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. حسد اور بغض سے کیسے بچے, اس میں کیا فرق ہے؟ حسد اور بغض یہ انسان میں ہوتا ہے, بغض بھی پیدا ہو جاتا ہے کسی سے, ذاتی نفرت, اور حسد بھی. تو حسد کا علاج تو یہ ہے, یہ سوچنا چاہیے بھائی میرے جلنے سے اس کا ہوگا کچھ بھی نہیں, میں ہی جل جل کے کالا ہو جاؤں گا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. نمبر 2, اللہ کی تقدیر. جو آدمی کسی کی نعمت کو دیکھ کے حسد کرتا ہے, اس کا مطلب وہ اللہ کی تقدیر پہ اعتراض. یہودی جو نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے حسد اور جیلسی کی وجہ سے, کہ قریشیوں میں, عربیوں میں نبی کیوں آ گیا, نبی تو ہماری نسلوں میں آیا کرتے تھے, ہم ان کو کیوں مانیں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا, اہم یقسمون رحمت ربک, بھائی یہ میں فیصلہ کروں گا کس کو نبوت ملنی ہے کس کو نہیں ملنی. پھر اللہ نے مثال دی دولت کی, کہ دولت تمہاری مرضی پہ میں لوگوں کو نہیں دیتا. تم سمجھتے ہو کہ اس کے پاس دولت نہیں ہونی چاہیے, میں دے دیتا ہوں بہت زیادہ. تم کہتے ہو فلاں کے پاس ہونی چاہیے, اس کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہوتی. تو جب دولت جو کم درجے کی چیز ہے وہ میری مرضی پہ ملتی ہے, تو نبوت تو بہت اعلیٰ چیز ہے, وہ تمہارے مشورے پہ تھوڑی کسی کو ملے گی. تو جس آدمی کو کسی میں نعمت دیکھ کے جلن پیدا ہوتی ہے, وہ اصل میں اعتراض کس پہ کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ پہ, کہ اللہ مجھ سے مشورہ لے لینا چاہیے تھا معاذ اللہ کہ اس کو یہ نعمت ملنی چاہیے کہ نہیں. تو جس کو جو نعمت مل گئی, شہرت ہے, خوبصورتی ہے, دولت ہے, علم ہے, عزت ہے, کچھ بھی ہے, تو آپ بولو بھائی کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین. یہ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2 باتیں. تیسری بات یہ سوچ لینا چاہیے بھائی یہ عزت ہے, دولت ہے, شہرت ہے عارضی. اب دیکھو آپ چڈی بنیان میں گھوم رہے تھے, دھوتی بنیان میں, آپ کے دوست 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھوم رہا ہے, بڑا زبردست, آپ کو تھوڑی دیر کے لیے حسد ہوگا یار یہ کیا ہے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہ غفار بھائی نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پہننے کے لیے دی ہے, تھوڑی دیر میں غفار بھائی اس سے سوٹ بھی لے لیں گے, ٹائی بھی لے لیں گے, پینٹ بھی لے لیں گے, اور وہی دھوتی بنیان میں ہی گھومے گا, اب حسد ہوگا آپ کو؟ نہیں ہوگا نا. ابے بھیک میں ملی ہوئی ہے, تھوڑی دیر کے لیے کسی نے دیا ہوا ہے. تو یہ سوچا کرو, غریب آدمی کو چاہیے یہ سوچا کرے جس کے پاس دولت ہے, ابے تھوڑے دن کی کہانی ہے, یہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا, ہم بھی پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, یہ بھی قبر کے اندر ہوگا, ہم بھی قبر کے اندر. جتنے کیڑے ہماری لاش پہ, اس پہ کم وقت پہ اس سے زیادہ ہی کیڑے ہوں گے, کم نہیں ہوں گے, کیونکہ زیادہ کھایا ہے اس نے. دولت مند آدمی جو پھوڑتا پھاڑتا ہے نا پیزے ویزے بہت, تو اس میں کیڑے جلدی بھی آتے ہیں اور زیادہ بھی, کیڑے زیادہ انجوائے کرتے ہیں پیزے والے کی لاش کو. غریب کے پاس پیزے کے پیسے نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ سوچ کے صبر کیا کرو بھائی کہاں پہنچ جائے, جتنی عزت کی بلندیوں پر, شہرت کی بلندیوں پر, دولت کی بلندی پر, لیٹنا پھٹے پہ ہی ہے, غسل کے, جہاں غسل دیا جائے گا, اور پھر قبرستان کے اندر. تو تھوڑے دن کی نعمتیں کسی کو مل گئیں, اس پہ جیلسی, یہ کیوں, تو اپنی بے وقوفی کی بات سمجھتے. اور ایک اور علاج اس کا یہ ہے کہ جس سے حسد ہونا اس کے لیے دعا کیا کرو, اے اللہ اس کو اور دے. تکلیف تو بہت ہوگی یہ دعا مانگتے ہوئے, بہت غصہ آئے گا کہ یار میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں اس کو اتنی بڑی گاڑی مل گئی, میرے پاس رکشا ہے, ریڈی ہے, یہ میرا دوست تھا اور آج گاڑیوں میں گھوم رہا ہے. تو دعا کیا کرو اے اللہ اس کو اس جیسی ایک اور گاڑی اور دے دے. جب کسی کی تیسری شادی کا سنو, اے اللہ چوتھی بھی کرا دے اس کی, کیونکہ بہت لوگ اس سے بھی تپرے ہوتے ہیں کہ ہماری ایک نہیں ہو رہی, یہاں لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جس کے لیے دل میں حسد کے جذبات ہوں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, اے اللہ اس کو اور دے. تو تھوڑی دل میں تکلیف تو ہوگی, دل تو چاہ رہا ہوگا اللہ تباہ کر دے اس کو, بیڑا ہی غرق کر دے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا, اے اللہ اس کو اور دے. اس دعا سے کیا ہوگا؟ دل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا. دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں تو چمکتا ہے, تو رگڑے لیں گے. اور ایک اور کام کیا کرو, اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دو. حالانکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کی برائی, لیکن لوگوں کے سامنے تعریفیں. اور یہ ہوتا ہے, دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے نا, بہت زیادہ عزت ہو رہی ہے, تو اب کیا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یار, ہم لوگ اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, ہماری اتنی نہیں ہو رہی, اس کی اتنی ہو رہی ہے. تو اب وہ کہنے الفاظ تو ہوتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں, لیکن لیبل اصلاح کا ہوتا ہے, اندر کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ جلن ہو رہی ہوتی ہے, حسد پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو ہمیشہ دشمن انہی کے ہوتے ہیں جن کو شہرت, عزت, دولت یا کوئی خاص حسن و جمال, کوئی بھی نعمت, انہی کے دشمن ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ دعا دینی چاہیے.
اور اگر کسی میں کوئی غلطی ہے تو غلطی کی اصلاح کا طریقہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی بھی اصلاح کر سکتا ہے, طنز اور طعنے کے بغیر بھی کر سکتا ہے انسان سے. تو یہ چند نسخے استعمال کریں گے تو حسد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی, شارٹ. اور بغض کا بھی ایسا ہی ہے. جی ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.